الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد الزكاة مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطبقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما يكون وأسمنه تطأه بأخفائها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخرى ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم المطر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل ست تکریم حضرات بزرگان دین، اور میرے انتہائی ہر دل عزیز ساتھیوں، زکوٰۃ اسلام اور شریعت کے بنیادی احکامات میں سے ایک اہم ترین بنیادی حکم ہے۔ جس حکم کو نماز کے ساتھ قرآن مجید میں اہمیت کے پیش نظر ذکر کیا گیا،
نماز کی طرح زکوٰۃ بھی وہ عظیم عبادت اور حکم ہے کہ جس حکم کی تعمیل سابقہ انبیاء علیہم السلام کو بھی اس کی تعمیل کا حکم تھا، اور ان کے ماننے والوں کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم تھا۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو زکوٰۃ کا جو حکم کیا گیا اس کو قرآن مجید نے کچھ یوں ذکر کیا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ ہم نے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب علیہم السلام کو کارہائے خیر کا حکم دیا، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں زکوٰۃ سے متعلق جو قرآن مجید میں حکم موجود ہے وہ یہ ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، اور نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں کے دونوں احکام، اوامر، دونوں عبادتیں اللہ کی مرضیات میں سے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت میں سے ہے۔ جس کسی نے بھی ان دونوں احکامات پر عمل کیا گویا کہ اس نے اللہ کی مرضیات، مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کی اور تعمیل حکم کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو زکوٰۃ کا حکم ہوا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہوا، اس کو قرآن مجید نے کچھ یوں ذکر کیا کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے آسمانی کتاب سے نوازا، وجعلنی نبیا، اور ساتھ میں مجھے نبوت سے بھی نوازا، نبی بھی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، وجعلنی مبارکا، اور امت کے واسطے مجھے ہدایت کے واسطے اللہ رب العزت نے مجھے امام بنایا، بابرکت بنایا، اور مجھے حکم دیا گیا اس بات کا کہ میں اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کروں اور زکوٰۃ ادا کروں، اور ان دونوں عبادتوں کی ادائیگی موقت صرف کسی وقت کے ساتھ خاص ہو ایسا نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن مجید میں آیا اس میں واضح طور پر موجود ہے کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا،
کہ جب تک میں زندہ ہوں اللہ رب العزت نے مجھے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، یعنی تا دم مرگ نبی کے لیے بھی نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، اور نبی کے جو ماننے والے اتباع کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اور اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اور قرآن مجید میں اس حکم کو واضح کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، چوتھے مقام پر ارشاد فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ۔ ان الفاظ اور ان آیتوں کے الفاظ کے ساتھ مطابقت رکھنے والی بے شمار آیتیں قرآن مجید میں درجنوں کی تعداد میں موجود ہیں، جن آیتوں کے ذریعے سے اسلام کے بنیادی احکامات میں سے تیسرے حکم کو یعنی زکوٰۃ کو واضح کیا گیا۔ چونکہ اہمیت کے اعتبار سے زکوٰۃ انتہائی اہم ترین عبادت ہے، دین کے اسلام کے بنیادوں میں سے ایک اہم ترین بنیاد بھی ہے۔ تو جس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی دیگر بنیادی احکامات کے واسطے تاکید ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اسی طرح اس بنیادی حکم کی تعمیل نہ کرنے کی صورت میں وعیدیں بھی اسی طرح سخت ہیں۔ اب سب سے پہلے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے پر جو وعیدیں ذکر کی ہیں، ان وعیدوں کے حوالے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، پہلے اللہ رب العزت نے اجمالی طور پر عذاب علیم یعنی دردناک عذاب کی امت کو، مسلمانوں کو خبر دی کہ اگر کوئی زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو حکم ہے اس سے اعراض کرے، زکوٰۃ ادا کرنے کو مالی نقصان تصور کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت میں مال میں کمی کا تصور کرے، اور اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی کر کے اس حکم کی تعمیل کی طرف رغبت کرنے کے بجائے، توجہ کرنے کے بجائے، اگر کوئی شخص اس حکم سے اعراض کرتا ہے باوجود کہ اللہ رب العزت کے عطا کردہ مال میں سے وہ نصاب کا مالک ہے کہ جس نصاب پر سال کا عرصہ گزرنے کے بعد
زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا اس پر لازم ضروری بھی ہے۔ اب وہ مال روک کر رکھتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے، اللہ کے اس فرمان کی خلاف ورزی کرتا ہے، جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، تفصیلی روایت ہے، لیکن اس تفصیلی روایت کا ایک حصہ وہ یہ ہے کہ ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم، کہ اللہ رب العزت نے تم پر زکوٰۃ کو جو فرض کیا، لازم کیا، ضروری قرار دیا، تم پر زکوٰۃ کو واجب قرار دیا گیا، لیطیب ما بقی من اموالکم، تاکہ تھوڑا سا مال نکال کر باقی ماندہ مال کو پاک کر دیا جائے۔ اب یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو سونا چاندی اپنے پاس روک کر رکھتے ہیں، یہاں پر قرآن مجید میں صرف سونا چاندی کا ذکر کیا گیا۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو ثمن خلقی ہے، جس کی تخلیق ثمن کے طور پر، پیسوں کے طور پر اللہ نے کیا، وہ سونا چاندی ہے، دراہم دنانیر۔ یہ اور بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دراہم دنانیر کا رواج جاتا رہا، دراہم دنانیر کا رواج جاتا رہا۔ یہ جو کرنسی نوٹ ہے، یہ وہ ان دراہم دنانیر کی رسیدوں کے طور پر کسی زمانے میں استعمال ہوتے رہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کو رسیدوں کے بجائے نوٹ کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ یہ عرف کی وجہ سے، لوگوں کے معاملات لین دین کے طور طریقے کی وجہ سے ہے، ورنہ کاغذ کے ان ٹکڑوں میں یا تانبا پیتل کے ان ٹکڑوں میں ثمنیت یعنی پیسہ ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ثمنیت کے جس کے ذریعے سے کوئی چیز لی جا سکتی ہو، دی جا سکتی ہو، جس کو دے کر آپ کوئی چیز خرید سکتے ہو، یہ صلاحیت صرف سونا اور چاندی میں ہے۔ آپ نے اگر کوئی چیز خریدنی ہے، لوہے کا کوئی ٹکڑا اٹھا کر آپ جنرل اسٹور والے کو، سبزی والے کو، دکاندار کو، پیٹرول پمپ میں کھڑے ہیں پیٹرول ڈلوانے کے لیے، لوہے کا ایک بڑا سا ٹکڑا اٹھا کر دے دیں، کہہ دیں کہ مجھے پیٹرول ڈلوا دو، وہ کبھی اس دھات کے بدلے میں آپ کو پیٹرول ڈال کر نہیں دے گا۔ آپ کو ضرورت کی چیزیں چاہیے، اشیاء خوردنی چاہیے۔ آپ اگر جنرل اسٹور میں جاتے ہیں، آٹا چاہیے، دودھ چاہیے، چینی چاہیے، پتی چاہیے، دیگر اشیاء ضرورت کی چاہیے، اگر آپ نے ثمن جو ہے وہ خلقی ہو یا عرفی، اس کے علاوہ اگر دکاندار کو دے دیا، دکاندار کو کہہ دیا اس کے بدلے مجھے 10 کلو آٹا دے دو، وہ پاگل نہیں ہے، وہ کبھی بھی نہیں دے گا۔ عام دھات کی چیزوں کے بدلے میں آپ کو کوئی قیمتی چیز نہیں مل سکتی، کیونکہ بنیادی طور پر خلقتاً جو زر مبادلہ ہے،
جس کے اندر صلاحیت ہے، جس چیز میں صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، جس کو دے کر آپ کوئی چیز خرید سکتے ہیں، کوئی چیز بیچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر موجودہ زمانے میں سونا اور چاندی کے ذریعے سے خریدنے کا بیچنے کا رواج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص مجبوری میں پھنس جائے اور اپنے سونے کے کوئی زیورات گھر کے استعمال کے لے جا کر اگر کسی کو دے دے تو وہ اپنی ضرورت کی چیزیں لے سکتا ہے، خرید سکتا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے سونا اور چاندی کو اپنی تخلیق کے اعتبار سے زر مبادلہ بنایا، اس کے ذریعے سے خرید و فروخت ہو سکتی ہے۔ پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر جگہ تجارت کے واسطے، معاملات کے واسطے، راستوں کے پرخطر ہونے کی وجہ سے لوگوں نے تجارت کے لیے سونا چاندی اپنے ساتھ لے جانے کے بجائے وہ رسیدیں رکھنی شروع کی جو سونا چاندی پر رسیدیں دی جاتی۔ تبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوٹ نکال کے دیکھ لے کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ حامل حاضہ کو بینک کے مطالبے پر 500 روپے ادا کرے گا، یہ نہیں کہا کہ یہ 500۔ تو گویا کہ یہ 500 کی رسید ہے اور 1000 کی رسید ہے۔ فی نفسی ہی یہ نوٹ مال نہیں ہے۔ تو راستے کے خطرات سے اپنے مال کو، زیورات کو، سونا چاندی کو، زر مبادلے کو محفوظ کرنے کے لیے سونا چاندی ساتھ رکھ کر سفر کرنے کے بجائے ان کی رسیدیں ساتھ رکھ کر لوگ سفر کرنے لگے۔ کہ جس طرح آج کل جو ہے وہ راستوں کے خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پیسے جیب میں رکھ کر سفر کرنے کے بجائے لوگ کارڈ وغیرہ رکھ لیا کرتے ہیں بینک کے، جہاں ضرورت پڑی کارڈ کا استعمال کر لیا، پیسے نکال لیے۔ خریداری کے لیے جائیں کارڈ کا استعمال ہو رہا ہے، پیٹرول کے لیے جائیں پمپ میں، اس میں بھی کارڈ کا استعمال ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے کاروباری مراکز میں چلے جائیں کارڈ کے ذریعے سے آپ کا کام ہو سکتا ہے، چل سکتا ہے، نکل سکتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ جو نوٹ ہے ہمارے پاس، یہ سونا چاندی کی رسیدیں ہیں، پھر بعد میں لوگوں کے معاملات کی وجہ سے، کثرت کے ساتھ معاملات کی وجہ سے ان رسیدوں کو اصل نوٹ کی حیثیت دے دی گئی، اصل نوٹ کے قائم مقام کر دیا گیا۔ اب نوٹوں کے تبادلے کے طور پر انہی رسیدوں کو بطور نوٹ کے تبادلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بات آپ حضرات کے گوش گزار کرنے، سمجھانے کی ضرورت اس وجہ سے آئی، ہو سکتا ہے کہ کوئی سادہ لو انسان یہ کہے کہ اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید میں فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة، کہ جس نے سونا جمع کر کے رکھا، چاندی کو جمع کر کے رکھا، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس نے سونا چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جب خرچ کرنے کی ضرورت پڑی، جب شریعت نے اسے خرچ کرنے کا حکم دیا اس نے خرچ نہ کیا، اعراض کیا، گریز کیا، فَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اگر کوئی شخص سونا چاندی اپنے پاس روک کر نہیں رکھتا، جمع کر کے نہیں رکھتا، اپنا بینک بیلنس زر مبادلہ سونا چاندی کی صورت میں نہیں رکھتا، نقدی نوٹوں کی صورت میں رکھتا ہے،
تو وہ سادہ لو مسلمان بیچارہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ دردناک عذاب کی خبر جو اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی، یہ کس کے حوالے سے ہے؟ سونا چاندی کے حوالے سے ہے، نوٹوں کے حوالے سے نہیں ہے۔ تبھی میں نے یہ بات واضح کر دی کہ سونا چاندی کا ذکر قرآن مجید میں اس وجہ سے کیا کہ نقد کی صلاحیت سونا چاندی میں اس زمانے میں تھی، پھر لوگوں کے معاملات نے، رواج نے ان نوٹوں کو جو کہ سونا چاندی کی در حقیقت رسیدیں ہوا کرتی تھی اور ان رسیدوں کے پیچھے سونا چاندی ہوا کرتا تھا، تو اب رواج اور عرف کی وجہ سے ان رسیدوں کو بطور رسید کے استعمال نہیں کرتے، نہ ہی ان رسیدوں کے پیچھے سونا چاندی کا اعتبار کرتے ہیں، بلکہ سہولت اور آسانی کے پیش نظر ان رسیدوں کو نوٹ کی حیثیت دے دی جاتی ہے۔ تبھی ان نوٹوں کے ذریعے سے جو در حقیقت رسیدیں تھیں اور جن رسیدوں کے پیچھے سونا ہوا کرتا تھا، انسان اگر ان کاغذ کے ٹکڑوں کو لے جا کر کوئی چیز خریدنا چاہے، بیچنا چاہے تو بآسانی خرید و فروخت ہو جاتی ہے۔ اگر ان مروجہ نوٹوں کے علاوہ جتنے بھی مہنگے پیپر استعمال کر لیں، کاغذ استعمال کر لیں، جس طرح میں نے کہا سونا چاندی کے علاوہ عام دھات کے ذریعے سے کوئی چیز آپ کو کوئی نہیں دے گا، تو ان کاغذ یعنی نوٹ کے جو کاغذ ہیں ان کے علاوہ اگر دیگر پیپر جا کر دکاندار کو دے دیے جائیں اور اسے کہہ دیا جائے کہ مجھے 1 کلو آٹا دے دیا جائے، 1 کلو چینی دے دو، تو وہ شخص کبھی بھی نہیں دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عرف نے، لوگوں کے معاشرت نے، معاملات نے جن کاغذ کے ٹکڑوں کو نوٹ تسلیم کیا، یہ ان میں سے نہیں ہے۔ جس کو نوٹ تسلیم کیا یہ ان میں سے نہیں ہے۔ اب جب عرف کی وجہ سے، تعامل کی وجہ سے یہ کاغذ کے ٹکڑے جسے ہم نوٹ کہتے ہیں زر مبادلہ کی حیثیت اختیار کر گئے، تو ان پر بھی شرعی احکامات اور جزئیات لاگو ہوں گے، متوجہ ہوں گے۔ جس طرح زکوٰۃ کے اعتبار سے تفصیلات سونا چاندی پر ہے، اسی طرح کی تفصیلات کس کے حوالے سے بھی ہوں گی؟ نوٹوں کے حوالے سے ہوں گی۔ بار بار میں اس نقطے کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زر مبادلہ سونا چاندی، اس کے ذریعے سے تجارت، خرید و فروخت، جس زمانے میں براہ راست سونا چاندی کو لے کر دے کر تجارت کرنے کا رواج تھا، اس زمانے میں اسے ثمن کے طور پر دیا جاتا، نوٹ کے طور پر، پیسوں کے طور پر، سکہ رائج الوقت کے طور پر وہی دیا جاتا، اسی سے تجارت ہوتی۔ قرضہ انہی سکوں کے ذریعے سے دیا جاتا، وصولی انہی سکوں سے کی جاتی۔ تو جب زکوٰۃ کا حکم ہوگا تو کس پر ہوگا؟ جن سکوں کے ذریعے سے آپ مالی فوائد بھی حاصل کرتے ہیں، مالی منفعت بھی حاصل کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں،
زر مبادلہ کے طور پر جس چیز کو آپ استعمال کرتے ہیں، تبادلے میں دیتے ہیں اور لیتے ہیں، لازمی اس کی بات ہے کہ زکوٰۃ کا حکم بھی اس مال پر ہے۔ اب جب عرف نے لوگوں کے معاملات کی وجہ سے، تعامل کی وجہ سے نوٹوں کو، کاغذ کے جو نوٹ کے جو سکے رائج ہیں ان کو ثمن تسلیم کر لیا، تو زکوٰۃ کا حکم اب کس پر لاگو ہوگا؟ ان نوٹوں پر بھی ہوگا۔ جس طرح سونا چاندی پر زکوٰۃ کا حکم ہے، یہ نہیں کہ پہلے سونا چاندی سکوں کے طور پر جو ہے وہ رائج تھا تو زکوٰۃ کا حکم تھا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ سونا چاندی سکوں کے طور پر ہو تو بھی زکوٰۃ ہے، سونا چاندی زیورات کی صورت میں ہو تو بھی زکوٰۃ ہے، کیونکہ صریح نصوص میں یہ بات موجود ہے۔ رہی بات نوٹ، اس کو زیورات کے طور پر تو نہیں استعمال کیا جاتا، گلے کا ہار بنایا جائے۔ شادی بیاہ کے پروگراموں میں لوگ جو نوٹوں کے ہار دیتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ نوٹوں کے ہار تو مارکیٹ میں دوبارہ جو ہے وہ ریٹرن بکتے نہیں ہیں۔ نوٹوں کے ہار تو نہیں بکتے، بلکہ نوٹ نکال کر اپنے تقاضے، ضروریات پورے کیے جاتے ہیں۔ تو بطور زیور کے نوٹ تو نہیں استعمال ہوتے، لیکن زر مبادلہ کے طور پر نوٹوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اب آئیے آیت کی طرف۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذہب والفضة، کہ جس نے سونا چاندی کو جمع کیا۔ کنز اس خزانے کو کہا جاتا ہے جو زمین میں دفن ہو، قیمتی سامان۔ کہ جس کسی نے اپنے پاس سونا چاندی کو روک کر رکھا، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جبکہ شریعت نے سال میں ایک دفعہ شرائط کے پائے جانے کی صورت میں اسے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا تھا، اسے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا تھا، لیکن وہ شخص کیا کرتا ہے؟ مال کو روک کر رکھتا، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا، یا صراحت کے ساتھ نہیں کرتا، یا حیل و حیل کر کے نہیں کرتا۔ دونوں اس عذاب کے، اس آیت کے مصداق ہیں۔ گزشتہ ہفتے بھی کہہ چکا کہ ایک شخص صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ لازم ہے، سامان تجارت موجود ہے، ضرورت سے زائد چیزیں موجود ہیں جو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر، یا نقدی نوٹوں کی صورت میں اتنا پیسہ موجود ہے کہ جو مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے یا اس سے زائد ہو جائے۔ اب وہ شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جان بوجھ کر نہیں کرتا، اپنے آپ کو روکتا ہے۔ سوچ اس کی کچھ بھی ہو کہ مال میں کمی آ جائے گی، مال میں کمی آ جائے گی، یا زکوٰۃ کے حکم کا کو سرخم تسلیم نہیں کرتا۔ جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ خلافت کے اس منصب پر براجمان ہوئے، آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ اگر کوئی ایک شخص بھی زکوٰۃ کی ادائیگی سے منع کرے تو میں اس کے خلاف قتال کروں گا، میں اس کے خلاف قتال کروں گا۔ اگر کوئی شخص بلا تعویل اور تردد کے صراحت کے ساتھ زکوٰۃ کا انکار کرے
ایسا شخص حضرات فقہاء کرام نے فتاویٰ کی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج۔ اب اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کلمہ گو مسلمان کہتا ہے، جس طرح نماز اہم ترین فرائض میں سے ہونے کے باوجود قرآن مجید میں بھی حکم ہے، احادیث مبارکہ میں بھی حکم ہے کہ سب سے پہلا سوال جو انسان کے مرنے کے بعد ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ کفر اور اسلام کے درمیان اگر تمیز دینے والا کوئی عمل ہے تو وہ نماز کا عمل ہے۔ گویا کہ نماز کے ذریعے سے اس کے کفر اور اسلام کا پتہ چلتا ہے۔ نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہے، نماز اگر کوئی نہ پڑھے، کلمہ تو وہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کا عمل بتلا رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں، کیونکہ نماز تو عملی طور پر انسان کے مسلمان اور ایمان کی ترجمانی کرتا ہے۔ جب جانتے بوجھتے اس نے نماز کو چھوڑ دیا، جس نے دین کو منہدم کر دیا، الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین۔ تو مجھے بتا دیجئے کہ جو عمارت وہ اپنے ہاتھوں سے ڈھا دے، اس عمارت کا وہ محافظ بھلا کیسے کہلایا جا سکتا؟ تو نماز بنیادی حکم میں سے ہے، قرآن مجید کے صریح نصوص میں موجود ہے، احادیث مشہورہ میں موجود ہے کہ جس کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا، کسی طبقے کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا کلمہ گو مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ مسلمان نہیں۔ جہاں نماز کی اہمیت کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قرآن مجید کے اجمال کی تفصیل کس نے کی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، احکامات، فرمودات نے کی۔ اب جب زکوٰۃ کی ادائیگی کے تفصیلات بھی موجود ہیں احادیث میں، احکامات بھی موجود ہیں، ترغیبات بھی موجود ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرو تاکہ باقی مال تمہارا ناپاک نہ ہو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث رکھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو زکوٰۃ کو فرض کیا وہ اس وجہ سے فرض کیا تاکہ باقی ماندہ مال تمہارا پاک ہو جائے۔ اور پھر اسی زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف رغبت دلاتے ہوئے فرمایا کہ ما نقص مال عبد من صدقۃ، کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ اللہ کے راستے میں تھوڑا سا مال خرچ کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، میرا مال ضائع ہو جائے گا، یہ بات یاد رکھیے گا کہ احادیث مبارکہ میں واضح طور پر آتا ہے ما اکلتا افنیتا وما لبستا، کہ جو تو نے کھایا وہ تو نے فنا کر دیا اور جو تو نے پہنا اسے تو نے بوسیدہ کر دیا۔ لیکن اگر مال آپ کا بچا ہوا ہے اللہ کے یہاں اضعافا مضاعفہ، گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں کہہ چکا کہ جب اللہ کے راستے میں آپ تھوڑا مال خرچ کرتے ہیں، تھوڑا سا مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، صدقات واجبہ کی صورت میں ہو،
صدقات واجبہ زکات کی صورت میں، صدقۃ الفطر کی صورت میں، اسی طرح قربانی کی صورت میں، اور صدقات نافلہ سال کے 12 مہینوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اس نوزائیدہ جانور کے بچے کی طرح پالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے پال پوس کر بڑا کرتا ہے، تر و تازہ کرتا ہے، موٹا تازہ کرتا ہے، اور اسے تر و تازہ کر کے اس کی نیکیوں میں اضافہ در اضافہ کر کے اس چھوٹے سے صدقے کو اللہ تعالیٰ بہترین تناور جانور کی صورت میں اس کے اجر کو اضافہ کر کے وہ آپ کے قیامت کے روز حوالے کرتا ہے، آپ کے نامہ اعمال میں اتنا صدقہ اتنا بڑا کر کے لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان جب دنیا سے اس کا تعلق منقطع ہو جائے، ایک وہ عمل صالح جو وہ کرتا رہا وہ باقی رہتا ہے، او ولد صالح یدعو لہ، یا اس کی نیک اولاد جو اس کے پیچھے اس کے واسطے دعائیں کرے، مغفرت کے واسطے، درجات کی بلندی کے واسطے ایصال ثواب کرے۔ اور تیسرے نمبر پر او صدقۃ جاریہ، کہ اس نے جیتے جی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہوگا، صدقہ جاریہ، اللہ تعالیٰ اسے بحال رکھے گا۔ باقی دنیا کے ہر چیز سے اس کا تعلق ختم۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہی صدقات ہیں کہ جن کی ادائیگی نہ کرنا اور اس پر حیل و حیل کرنا، اس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما منع قوم الزکاة الا ابتلاہم اللہ بالسنین، کہ جو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کی ادائیگی سے اپنے آپ کو روکیں، اللہ تعالیٰ ان پر قحط کو مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر قحط کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور یہ بات میں اس جگہ واضح کر دوں، اس سے پہلے بھی درجنوں نشستوں میں یہ بات میں واضح کر چکا کہ محسن انسانیت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ آپ علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت ہے کہ امت محمدیہ پر کبھی اجتماعی عذاب اور ابتلا نہیں آئے گا۔ انفرادی طور پر چھوٹے چھوٹے ٹولوں میں مختلف مقامات میں اذیتیں آ سکتی ہیں، جس کی جیتی جاگتی مثالیں پچھلے 10-15 سالوں میں آپ بھی دیکھ چکے، میں بھی دیکھ چکا۔ ہمارے پاکستان کے بعض خطوں میں زلزلہ آیا، بعض خطے محفوظ، بعض خطوں میں بعد میں سیلاب آیا، گزشتہ سال کی بات ہے، بعض دیگر خطے محفوظ، کہیں اور کوئی مصیبت آ گئی، دوسرے علاقے والے محفوظ۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت۔ آج ایک بات امانت اور دیانت کے طور پر سب کے گوش گزار کرتے، اس حکم خداوندی سے نافرمانی کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری قوم کو قحط میں مبتلا کیا۔ اب آپ سوچیں گے کون سی قحط سالی ہے؟ آٹا بھی ہے، چینی بھی ہے، پتی بھی ہے، نمک بھی ہے، مسالے جات بھی ہے۔ قحط کا وہ مطلب نہیں،
وہ ایک مطلب نہیں جو میرے اور آپ کے دماغ میں ہے کہ اشیاء خوردنی کا فقدان ہو جائے، چیزیں نہ ملے، جانور جو ہے وہ کمزور ہو کر مر جائے، لوگوں کے پاس اپنے گزر بسر کا انتظام نہ ہو، لوگوں کی جو ہے وہ اموات ہونا شروع ہو جائے۔ صرف یہ قحط نہیں ہے، قحط یہ بھی ہے کہ تمام ذرائع اسباب موجود ہو لیکن آپ کی جیب میں، آپ کی کمائی میں وہ وسعت اور گنجائش نہ ہو کہ آپ خرید کے اپنا گزر بسر کر سکیں۔ یہ بھی قحط میں شامل ہے۔ سارے لوگ مہنگائی کا رونا روتے ہیں، سارے لوگ اپنی آمدن کی کمی کا رونا روتے ہیں، بے برکتی کا رونا روتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ بے برکتیاں نحوستیں ہوں گی، وجہ کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ صدقات نافلہ کی توفیق نہیں، ہم میں وہ دل نہیں، ہم میں وہ جگر نہیں، ہم میں وہ حوصلہ نہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سال میں ایک دفعہ تعمیل حکم آپ کی طرف متوجہ ہے تو کم از کم سال میں ایک دفعہ تو دیانت کا مظاہرہ کرتے۔ سال بھر خیراتی ادارے نہ چلاؤ، صدقات نافلہ کے بارے میں پکڑ نہیں ہوگی، لیکن صدقات نافلہ آپ کے اعمال کو دگنا تگنا ضرور کرے گا، آپ کے فرائض کی کمی میں جان ڈالے گا۔ لیکن اگر ہمت اور حوصلہ ہم میں نہیں، جس طرح کے نفلی نماز کی ہمت اور حوصلہ ہم میں نہیں ہوتا، آتے ہیں 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں، امام نے ایک طرف سلام پھیرنا ہوتا ہے، دوسرے سلام پھیرنے سے پہلے مقتدی اور مصلی کے ہاتھ میں اس کی چپل ہوتی ہے، وہ باہر ہوتا ہے۔ ایسے گھٹ گھٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ڈنڈے کے زور میں کسی نے لا کے مسجد میں باندھ دیا۔ نہیں تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد دیکھیے گا، نماز کے بعد امام نے دعا بھی نہیں کرنی ہوگی، انہوں نے جو ہے وہ چونکہ سارے مستجاب الدعوات، اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ کر رکھا ہے دعا کی قبولیت کا، اب یہاں سے امام سلام پھیرتا نہیں ہے، چپلیں ہاتھ میں، ساری کی ساری قوم باہر۔ مجھے یہ بتائیے کہ بعد کے جو 4 سنت مؤکدہ ہے، اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ ہے، یہ کون پڑھے گا؟ نوافل کو چھوڑیے، سنن مؤکدہ کیا یہ فرائض اور واجبات کے برابر کا درجہ نہیں رکھتے؟ سنن مؤکدہ اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس عمل کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالدوام کیا ہو، کبھی کبھی کسی عذر کی وجہ سے چھوٹا ہو۔ ہم تو ہے ہی ویسی سالانہ مسلمان، ہفتہ واری مسلمان، کسی سے پوچھا جائے میرے بھائی نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ہوں جمعے کی پڑھ لیتے، تو میں کہہ دیا کرتا ہوں ہاں ٹھیک ہے، جمعے والے دن مغفرت کی ہوتی ہے، بخشش کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے نزول کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تم پر بھی کرم جمعے والے دن کر دے گا، پورے ہفتے کے 6 دنوں میں چھٹی ہوگی، پورے ہفتے کے 6 دنوں میں چھٹی ہوگی، ایک دن اللہ تعالیٰ آپ پر جو ہے وہ رحم و کرم کے دروازے کھول دے گا جمعے کے دن۔ پھر بعد میں گلے شکوے کرتے ہیں کہ روزگار نہیں ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہے، کمائی میں برکت نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی کو دعوت دے کر کماؤ گے، ساری دنیا کی حکومتیں حاصل کر لو گے، ساری قیادتیں حاصل کر لو گے، ریاستیں حاصل کر لو گے، پھر بھی معاملات تمہارے کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں دنیاوی معاملات کبھی بھی نہیں سدھر سکتے۔ میرے عزیزو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منع قوم الزکاة الا ابتلاهم اللہ السنین بالسنین، کہ جس نے زکوٰۃ سے اپنے آپ کو روکا، صراحت کے ساتھ روکا یا ہیلا کیا، یاد رکھیے گا عذاب علیم کا
عذاب علیم کی وعید دونوں قسم کے لوگوں کے لیے۔ گزشتہ ہفتے کہہ چکا کہ صراحت کے ساتھ روکنا اور ہیلے کرنا، وہ کیسے کہ 1 سال تک شوہر صاحب نصاب رہتا ہے، 11 مہینے گزر جائے، رمضان آنے سے پہلے شعبان کے آخری دنوں میں سارا مال اٹھا کر بیگم کو دے دیا کہ بیگم یہ مال میں تمہیں دے دیتا ہوں، اب یہ تمہارا مال ہو گیا۔ اب اگلے رمضان آنے سے پہلے شعبان کے اواخر میں بیگم پھر عاجزی کے ساتھ شوہر کے پاس آتی ہے، میاں جی یہ سارا کا سارا مال میں تمہارے نام کرتی ہوں، آج کے بعد سے سارا مال، زیورات بھی تیرے، مال و زر بھی تیرے، بنگلے بھی تیرے، یہ پہننے کے کپڑے بھی تیرے، آسائش کا سارا سامان، یہاں تک کہ لپسٹک چپسٹک بھی تیرے۔ بڑا سخت جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی وعید سنا دی، اس سے زیادہ سخت جملہ کوئی ہو سکتا ہے؟ فقہاء کرام نے، علماء نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جو شخص اس قسم کے ہیلے کرے گا وہ بھی اس آیت کے زمرے میں داخل ہو کر وعید کا مستحق ہوگا۔ والذین یکنزون الذہب والفضة، زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آ جائے تو حساب کتاب۔ اور ایک مزے کی بات بتا دوں، بعض لوگ کرتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے۔ کوئی فیکٹری ہے، اپنا کوئی ایسا پروڈکٹ ہے کہ جس کی ایکسپائری ہو چکی، اب وہ نقصان کس کا؟ فیکٹری کا۔ وہ نقصان کس کا؟ کمپنی کا، یا اس کی مدت ختم ہونے میں 1 مہینہ رہ گیا۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، سنجیدگی کے ساتھ۔ اب رمضان کے قریب دیکھیے گا، پورا کا پورا ٹرک آتا ہے، محلے میں جو ہے وہ تقسیم کیے جاتے ہیں، بچے بھی ان ٹرکوں کے پیچھے بھاگ رہے، جوان بھی بھاگ رہے، بوڑھے بھی بھاگ رہے۔ اور جب ان چیزوں کو اٹھا کر دیکھا جاتا ہے، ان کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، یا ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے، یا پھر اس کے ایکسپائری پر جو ہے وہ مارکر کے نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، کس صورت میں کرتے؟ کپڑے کی دکان ہے مثال کے طور پر، کپڑے کے تھان میں گاہکوں سے ریجیکٹ شدہ جو کپڑے واپس آتے ہیں پھٹے پرانے ہیں، وہ کسی کو پکڑ کے اسے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ یہ جوڑا ہے، بہت مہنگا جوڑا ہے، میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے۔ یہ وہ جوڑا ہے جو سال تک وہ اپنی دکان میں رکھا رہا، لیکن کسی نے نہیں لیا، ہر کسی نے ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ کپڑا بیچ میں سے کترا ہوا ہے، پھٹا ہوا ہے۔ وہ کپڑا کون لے گا بھلا؟ وہ کپڑا آپ خرید کے پہنیں گے، آپ خرید کے پہنائیں گے، آپ خرید کے اپنی بیگم کو پہنا سکتے ہیں، ذرا لے کر تو دکھا دیں، ایک دفعہ پہنا کر دکھا دیں۔ پورے اگلے 2 مہینے کے لیے دانا پانی نہ بند ہو جائے تو میرا نام بدل دیجئے گا۔ وہ کپڑا جو کسی قابل نہیں، وہ زکوٰۃ میں نکال دیا۔ درجنوں بک اسٹالوں کو ہم نے دیکھا، کمپنیوں کو کاپیاں بنتی ہیں، برسات کے موسم میں اسٹور کیا ہوا ہے، بارش کا پانی گرا، آدھی کاپی آڑی ٹیڑھی ہو گئی، آثار قدیمہ کے جو دفینے نکلتے ہیں، دفائن اس کی طرح، اور آدھے صفحات اس کے تھوڑے بہت ٹھیک ہے، اب وہ صدقہ خیرات میں، زکوٰۃ میں اس کو نکال رہے ہیں۔ اس قسم کا معاملہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کرنا، یا پھر اس قسم کا معاملہ کرنا، 1 کلو آٹا، 1 کلو چینی، اور اس 1 کلو آٹا چینی کی تھیلی غریب کو پکڑانے کے بعد 10 سیلفیاں کھینچتے،
کتنی تصویریں بناتے ہیں؟ 10 سیلفیاں بناتے ہیں، 10 لوگوں کو بھیجتے ہیں، اپنے پیج میں بھی لگاتے ہیں، اسٹیٹس میں بھی لگاتے ہیں کہ دیکھو غربا مساکین کو صدقات خیرات تقسیم ہو رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، 2 باتیں ہو گئی، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی صراحت کے ساتھ نہ کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہیل و ہیل کرنا کہ تم مالک، سال ختم ہونے سے پہلے تم مالک، اس نے اس کو مالک بنایا، اس نے اس کو مالک بنایا، یہ بھی اس وعید میں شامل۔ اور وہ لوگ بھی کہ جنہوں نے کسی غریب کی غربت کا سرے عام، سرے بازار، سرے چوک تمسخر کیا، وہ کیسے؟ کہ جو کپڑا آپ اپنی بیگم صاحبہ کو نہیں پہنا سکتے تھے وہ آپ نے غریب کو پہنا دیے۔ انسان وہ مومن کامل ہو سکتا ہے کہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے ما یحب لنفسی، جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا۔ زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی کا شریعت نے اس وجہ سے تھوڑی حکم دیا تھا کہ تمہارے پاس جو اسٹور مال ہے، جو کوڑا کرکٹ کے نظر ہونے لگا، وہ اٹھا کر کسی گھر کے، کسی غریب کے دہلیز پہ لے جا کر مار دو، کسی غریب کے دہلیز پہ لے جا کے مار دو۔ افسوس کی بات ہے، 2 سال پہلے خود میرے ساتھ بھی ہوا، کسی نے آ کر جو نا کیا کہتے ہیں، ویسی صدقہ ہدیہ تحائف، یہ بھی صدقے کے زمرے میں آتے، کھجور کا ڈبہ دیا، افطاری کے وقت میں کھجور کا ڈبہ کھولا تو اوئے ہوئے ہوئے کیڑے مکوڑے آپس میں جنگ لڑ رہے تھے، کھجور کا جو بھی دانہ اٹھاؤ پوری ایک اس میں قوم آباد، جو دانہ کھجور کا اٹھاؤ اس میں ایک پوری قوم آباد، کھجور کے ہر دانے میں مختلف قوم آباد، ہر ایک کا نعرہ مختلف۔ کیا یہ مال جانوروں کو کھلائے جانے کے قابل ہے؟ جانوروں کو دیے جانے کے قابل ہے؟ جو مال جانوروں کو نہیں دیے جا سکتے، انسانی معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں مساوات پیدا کرنے کے لیے تم نے اپنے مسلمان بھائی کی حیثیت اس آوارہ جانور سے بھی گرا دیا کہ جو آوارہ جانور تمہارے گھروں کے سامنے پھرتے ہیں، منڈلاتے ہیں۔ یہ لوگ بھی شامل ہیں، بڑے بڑے کنٹینر لا کر، ٹرک لا کر، مال پھینک کر رمضان کے قریب ایکسپائری ڈیٹ کے ساز و سامان لوگوں کو تقسیم کر کے خوش ہوتے ہو کہ ہم نے تو پورے محلے کا سروے کیا اور کم از کم جو ہے وہ ہم نے 10,000 پیکٹ تقسیم کیے، اور 10,000 پیکٹ تقسیم کرنے کے بعد پھر وہی رونا دھونا، رزق میں برکت نہیں، مال میں برکت نہیں، دولت میں برکت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے پاک مال کھلایا، تو نے اپنے مال میں سے وہ مال لوگوں کو دیا کہ جو مال تو اپنے لیے پسند نہ کرتا کبھی، ریجیکٹ مال اپنی دکان سے اٹھا کر، اپنی فیکٹری سے اٹھا کر، اپنے کاروباری مراکز سے، دکان سے اٹھا کر اپنی اولاد کو کبھی کھلایا ہے؟ اپنے بال بچوں کو کبھی کھلایا؟ اللہ تعالیٰ نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فرمایا کہ جو پاک، حلال، صاف ستھرا مال، حلال کمائی میں سے تم نے کمایا، پاک، صاف، طاہر، مطہر مال، حلالاً طیبہ، اس پاک مال میں سے معاشرت میں مساوات پیدا کرنے کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو کھلانا تھا، اپنے مسلمان بھائی کو کوڑا کرکٹ لے جا کر اس کے دہلیز پہ ڈھیلنے کا تھوڑی حکم تھا۔
والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے فبشرہم بعذاب علیم، فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کے واسطے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب کی وعید ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کا مستحق نہ بنائے. بڑا رلنے کے بعد دو پیسہ بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ حلال پاک طریقے سے کھانے کی، اپنی مال و زر کو پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ تبھی ممکن ہو سکے گا کہ جب سال میں ایک دفعہ تھوڑا سا مال نکالنے کا کہا جائے، تقاضا شرائط کے مطابق اس مال کو نکال کر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اس میں ہیل و ہیل نہ کیا جائے. گھر کے کچرا کنڈی اٹھا کر غریبوں کا تمسخر نہ کیا جائے. اس مال میں سے نکالا جائے کہ جو مال آپ کا محبوب ترین ہے، جو مال آپ کا پاک صاف ترین مال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اس حوالے سے مزید تفصیلات موجود ہیں. آئندہ جمعے زندگی بخیر و عافیت رہی تو آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا، کیونکہ زکوٰۃ ایک ایسا اہم فریضہ ہے جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے. تو اس لحاظ سے زکوٰۃ کے حوالے سے جتنی بھی جو اہم ترین امور ہیں انہیں سال میں ایک دفعہ مذاکرات کے انداز میں ہمیں اپنے ذہن، دماغ اور خیالات میں اسے پیوست کر لینا چاہیے، تاکہ سال بھر کے آمدن کو، محنت کو ہم ذرا سی بے توجہی کی وجہ سے برباد نہ کر ڈالیں، سارا کا سارا مال جو ہے وہ خراب اور ناپاک نہ کر ڈالیں. اللہ تعالی ہمیں حق کمانے کی، حلال کمانے کی اور حلال مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے اوامر اور اس کے پیارے حبیب کے جو احکامات ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.